الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ گروہ، یہ امتیں، یہ لوگ یہ گزر چکے ہیں، لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے اور وہ انہی کے لیے ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تم سے پہلے لوگ اصل میں کیا کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا دین، دین اسلام اور اس کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ، جس کے بارے میں ہم سب کو مختلف پہلوؤں کی سازشوں کے تحت اور سازش کے مختلف پہلوؤں کے تحت ہمیں بہت ساری پیچیدگیوں میں الجھایا گیا ہے اور ہمیں اپنی ہی تاریخ کے بارے میں مشکوک کر دیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کبھی ہم سے صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کرواتی ہے، کبھی تابعین عظام کے بارے میں ہمیں غلط فہمی کا شکار کرتی ہے، اور یہ تاریخ خاص طور پہ ایک جو خاص فیز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، اس فیز کو اس طرح سے تاریخ کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس طرح سے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ تاریخ پڑھتے ہوئے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ اللہ کو ماننے والوں کی تاریخ ہے۔
تو گزشتہ کئی جمعات سے جو ہماری گفتگو کا فوکس ہے وہ اس بات پر ہے، اور میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے آج یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ ویسے تو تاریخ لمبی ہے، اس کو کور کرنا ممکن نہیں لگ رہا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آج اس کو مکمل کروں۔ اور میرا فوکس اس بات پر ہے کہ ایمان رکھنے کی چیز اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں۔ اور جب آپ کا ایمان اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہو اور پختہ ایمان ہو، پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ خود آپ کو بتائے گی کہ آپ کے ساتھ گڑبڑ کہاں کہاں ہوئی ہے۔ تاریخ نے گڑبڑ کی ہے کہ مورخین نے گڑبڑ کی ہے؟ مورخین تاریخ لکھتے ہوئے کہاں کہاں انہوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا ہے، اور کہاں کہاں جو عملاً واقعات ہوئے ہیں ان میں مسلمانوں کے خلاف کہاں کہاں عملی سازشیں ہوئی ہیں، یہ خود تاریخ آپ کو بتاتی۔ اس سلسلے میں جنگ جمل کے جو فوری اسباب بنے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپس میں جو جنگ ہوئی، اس کے بارے میں نے جستہ واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے، اور ان واقعات کی روشنی میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہے، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہے۔ جنگ برپا کر دینے والے اور فتنہ برپا کر دینے والے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی اپنی خیر اس میں تھی کہ امت فتنے میں مبتلا رہے۔ اور میں نے ابن اسیر کے حوالے سے آپ کو ان کے الفاظ بھی بتائے کہ انہوں نے آپس میں جو گفتگویں کی اور جو پلاننگ کی، خاص طور پر اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ کل سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، جنگ نہیں ہوگی، ہم نے نہیں لڑنا، اور ساتھ آپ نے فرما دیا کہ کوئی بدبخت ہمارے ساتھ نہ چلے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ذرا بھی معاونت کی ہے وہ ہمارے ساتھ نہ چلے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ وہ جو قاتلین کا گروہ تھا وہ لوگ ساتھ تھے، اور میں نے عرض کیا خود ابن سودا عبداللہ بن سبا وہ ساتھ تھا، ابن ملجم وہاں پہ تھا، علبہ بن الحیثم وہاں تھا، شریح بن اوفا وہاں تھا، اشتر نقی وہاں تھا، یہ سب لوگ مشورہ کرنے والے تھے۔ اور انہی کے الفاظ میں نے بتائے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ صلح ہو گئی فَعَلَى دِمَائِنَا، پھر یہ ہمارے خون پر صلح ہوگی، ان کی صلح ہے تو ہماری موت ہے، لہذا صلح نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر صلح نہیں ہوئی، تاریخ نے دیکھا کہ صلح نہیں ہوئی، لڑائی ہوئی۔ وہ لوگ تو آپس میں صلح کر چکے ہیں، پھر لڑائی کیسے کروائیں لڑائی؟ انہوں نے تو پروگرام بنا لیا کل اپنے اپنے گھروں کو چلو۔ اب ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور پلان کیا کر رہے ہیں کہ ایسے کرو فَهُلُمُّ بنا، ہمارے ساتھ چلو، آ جاؤ سارے اکٹھے ہو کے ہم پتہ کیا کریں، نَصِبُ عَلَى عَلِيٍّ، ہم چڑھائی کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں ان کے اس جنگ میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کہتے ہیں نَصِبُ عَلَى عَلِيٍّ، علی پر چڑھائی کریں، فَنُلْحِقَهُ بِعُثْمَانَ، اور اس کو بھی عثمان کے پاس پہنچا دیں۔ یعنی اندازہ فرمائیں یہ کسی کے خیر خواہ نہیں، یہ صرف اس بات کے خیر خواہ ہے کہ فتنہ پھیل جائے، اور ان کا جو اصل مطمع نظر ہے، اور یہ بھی ابن اسیر میں الکامل فی التاریخ میں جو الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ وہ فطرہ واپس آ جائے، یردا بنا فیہ السکون، جس میں ہمارے لیے سکون ہے، وہ فتنہ واپس لانا۔ صلح نہیں ہونی چاہیے، اور پھر نہیں ہوئی۔ کیسے؟ فوجیں تو بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ہے، اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ساتھ بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ حرقوس بن زہیر والا واقعہ ذہن میں رکھیے کہ 6000 لوگ مزاحم ہوئے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے نہیں تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے تھے۔ پکڑا کس کو؟ حرقوس بن زہیر کو، جو سبائیوں کا سرغنہ تھا، اور اس کو پکڑنے کے بعد 6000 لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے الگ ہو گئے کہ اس کو چھوڑو تو وگرنہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اندازہ تو فرمائیے
کہ نہ وہ حضرت علی کے ساتھی ہیں، نہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، نہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، وہ ہیں تو صرف اور صرف امت میں فتنہ پھیلانے کے لیے ہیں، اور کوئی ان کا مقصد نہیں۔ اور یہ تاریخ آپ کو اس وقت بتائے گی اگر آپ نے ایمان آپ کا اس بات پر ہو کہ صحابی کبھی بدنیت نہیں ہوتا۔ الصحابۃ کلہم عدول، ہر صحابی نبی کے بعد اس دھرتی کا سب سے سچا انسان ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ ایمان ہو تو پھر آپ کو تاریخ بتائے گی کوئی کسی صحابی نے سازش نہیں کی، سازش کی ہے تو دشمنان اسلام نے کی ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہونے والوں نے کی ہے۔ اب پھر تھوڑا سا آگے چلیے، رات کے اندھیرے میں انہوں نے تیر برسا دیے دونوں فوجوں پر، سوئے ہوئے لوگ ادھر سے، اب کسی کو کیا پتا کون تیر برسا رہا ہے۔ اس فوج نے سمجھا انہوں نے مارا ہے، انہوں نے سمجھا انہوں نے مارا ہے، بس پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ تاریخ خود بتاتی ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہے صبح تک کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ لڑائی شروع کس نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جنگ میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تھی، دونوں روک رہے تھے لوگوں کو کہ نہیں لڑنا، وہ بھی روک رہے تھے، وہ بھی روک رہی تھی، لیکن لڑائی تو شروع ہو چکی تھی۔ اب شروع ہو جانے والی لڑائی کو کون روکے؟ اللہ اکبر۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 10,000 مسلمان شہید ہوئے طرفین کے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، صحیح حدیث بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے۔ لگائیے کفر کا فتویٰ کس پہ لگتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا اور اسد اللہ جن کا لقب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے، آپ کے پالے ہوئے، آپ کے تربیت یافتہ، کس پر فتویٰ لگائیں؟ نہیں لگتا فتویٰ کسی پر، اور میں ابھی دلیل دوں گا آپ کو کہ کسی پر فتویٰ نہیں لگتا۔ اس لیے نہیں لگتا کہ تاریخ فتویٰ لگائے کسی صحابی پر تو تاریخ کا فتویٰ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر۔ ہم تو فتویٰ مانتے ہیں یا اللہ کے قرآن کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات آگے بڑھتے گئے، اللہ اکبر، جنگ ختم ہوئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کاش میں اس جنگ سے پہلے فوت ہو گئی ہوتی۔ اتنا دکھ، اور اسی طرح کا دکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر سے تیاریاں شروع کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے، اللہ اکبر، جس کے بعد جنگ صفین ہوئی، تیاریاں بھرپور ہیں۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیاری کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تیاری کر رہے ہیں، وہ دمشق میں ہیں، شام میں، یہ کوفہ میں ہے، عراق، تیاریاں ہو رہی۔ خوش کون ہیں؟ خوش ہیں دشمنان اسلام۔ عراقی مسلمانوں کو بھی دکھ ہے، شامی مسلمانوں کو بھی دکھ ہے، وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی پریشان، اور یہ آپ کو تاریخ بتائے گی، اس کی پریشانی کے واقعات آپ کو ملتے ہیں، جگہ جگہ ملتے ہیں۔ مثلا حضرت ابو مسلم خولانی ایک بزرگ تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ کیوں لڑتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے آپ سے افضل ہے، آپ ان کی افضلیت کے قائل نہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بالکل ان کی افضلیت کا قائل ہوں۔ کس نے کہا نہیں قائل؟ تو پھر جھگڑا کیا؟ کہا جھگڑا صرف قاتلین عثمان کا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو قاتل ہیں نا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر کے ان کے ساتھ پناہ لے لی ہوئی ہے، لہٰذا ہمارا صرف جھگڑا یہ ہے کہ یا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قاتلین عثمان کے خلاف کارروائی کریں، اور اگر کارروائی نہیں کرتے تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں، تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت قبول کر لیں۔ ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں یہ بات لکھ کے دے سکتے ہیں آپ؟ یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو مسلم خولانی نے کہا یہی واقعہ لکھ دیں، یہی بات لکھ دیں کہ اگر قاتلین عثمان حوالے کر دیے جائیں یا ان کے خلاف کارروائی کر دی جائے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بات لکھ دیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، لکھ کے دے دیا کہ یہ لو۔ ابو مسلم خولانی وہاں سے دوڑے، شام سے کوفہ پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خط دیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کے اس واقعے سے محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت ابو مسلم خولانی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی اکیلے تھے، اور جب وہ خط لے کے پہنچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہاں بھی گفتگو ہوئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت ابو مسلم خولانی کی ہوئی ہے۔ لیکن اچھا واقعہ اس طرح سے ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شام کو یا رات کو پہنچے تھے حضرت ابو مسلم خولانی کوفہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ آرام فرمائیں، کل میں جواب دوں گا اس خط کا۔ اب یہ رات کی بات ہے، دونوں نے آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد کوفہ میں جانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مسلم خولانی جب یہ دونوں جانے لگے تو کوفہ کی جامع مسجد کے سامنے 10,000 لوگ جمع تھے اور تلواریں نیام سے نکالی ہوئی تھیں، اندھیرے میں وہ تلواریں چمک رہی تھیں اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم قاتلین عثمان ہیں، کس نے کس کو سپرد کرنا ہے، جس نے سپرد کرنا ہے آئے ہمیں پکڑے، کوئی پکڑ سکتا ہے ہمیں۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، کوئی ٹیلی فون تو تھے نہیں، ٹیلی گرام بھی کوئی نہیں تھا، ادھر کس نے بتایا کہ خط لے کے جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر سے خط چلا ہے ساتھ خبر چل پڑی ہے، ادھر وہ خط لے کے پہنچے ہیں ساتھ خبر پہنچ گئی ہے، اور وہ ہر جگہ پہ آپ کو یہ جگہ جستہ جستہ نظر آئے گا کہ سب کے ساتھ یہ سارے سبائی یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، ان کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں، اور یہ سب وہاں پہ اکٹھے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس، اور ابو مسلم خولانی سے کہتے ہیں اب دیکھیں میں ان کا کیا کروں، میری یہ بے بسی جا کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیں کہ میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جنگ صفین میں آ جائیے، جنگ لڑنے کے لیے عراقی فوج نکلی ہے، جنگ لڑنے کے لیے شامی فوج نکلی ہے، دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ جنگ لڑنے آئے ہوئے ایک ہی چشمے سے پانی پی رہے ہیں، اور کتنے دن؟ 3 مہینے 3 مہینے فوجیں بیٹھی ہیں ایک چشمے سے پانی پی رہے ہیں، پہلے وہ پانی لیتے ہیں پھر وہ لے لیتے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیے 3 مہینے کسی جگہ پہ پڑاؤ ہو تو جنگ کا ماحول باقی رہتا ہے؟ کوئی جنگ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا کسی کا، کوئی مسلمان کسی کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جنہوں نے یہ سارا ماحول بنایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر جن سب نے یہ ماحول بنایا تھا، وہ مسلمانوں کو لڑے بغیر رہنے نہیں دیتے تھے۔ اس موقع پر بھی لوگوں نے سوچا یہ فوجیں آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں، پیار محبت ہے، سب کچھ ہے، تو کیوں لڑنا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس پر 2 صحابہ میں سے 2 جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیوں لڑتے ہو علی سے؟ وہی بات، فوجیں آمنے سامنے بیٹھی، کیا جواز ہے تمہارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے کا؟ انہوں نے کہا کوئی جواز نہیں ہے، مسئلہ قاتلین عثمان کا ہے، قاتلین عثمان کے خلاف کاروائی ہو جائے تو میرا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں ادھر سے خبر لائے، وہ کہتے ہیں جی آ کے یہ بات ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، فرمایا کہہ دیں۔ وہ ادھر سے خبر لائے، پاس پاس تو فوجیں بیٹھی تھی، اور اس فوج میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ قاتلین عثمان سپرد کر دیں، فوج اکٹھی ہے، ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں، ہم سب مل کے نہیں اس کو ان کو پکڑ سکتے، مسئلہ جن کا ہے۔
تو تاریخ بتاتی ہے کہ 20,000 لوگ باہر نکلے. 20,000. یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور 20,000 کا مجمع باہر نکل آیا اور انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم ہیں قاتلین عثمان، جس نے پکڑنا ہے آ کے پکڑ لیا. اللہ اکبر. یعنی کوئی موقع صلح کا انہوں نے توڑ چڑھنے نہیں دیا. پھر بھی ہم کہتے ہیں صحابہ کرام لڑے ہیں آپس میں، کوئی صحابی کسی سے نہیں لڑ سکتا. جنگیں ہوتی رہیں. جنگ صفین میں پتہ کتنی شہادتیں ہوئی؟ اللہ اکبر. 70,000 مسلمان شہید ہوئے. 70,000 مسلمان. اچھا ایک اور واقعہ میں پیچھے جنگ جمل میں چھوڑ گیا، اس کو بھی اس طرح کے آپ کو 20 واقعات ملیں گے جو آپ کو اصل کہانی بتائیں. مثلا عین جنگ کے دوران، جنگ جمل کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبیر تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا تھا کہ ایک دن تم علی کے خلاف ناحق لڑو گے، یاد ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں مجھے یاد آیا. یاد آیا فوراً جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا، کہا میں نے نہیں لڑنا، مجھے یاد آ گیا. لڑائی سے نکلے اور نکل کے چل پڑے کہ میں یہاں سے جاتا ہوں کہیں سفر کر جاتا ہوں. اپنا گھوڑا لیا چل پڑے. انہی کی فوج میں سے حضرت زبیر کس کی طرف سے لڑ رہے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انہی کی فوج میں سے ایک شخص ان کے ساتھ، جیسے خدمتگار کے طور پر نہیں کوئی ساتھ چل پڑتا، وہ خدمتگار کے طور پر ساتھ چل پڑا. تو جو خدمتگار کے طور پر چلتا ہے وہ دشمن کی فوج کا تو نہیں نہ ہوتا. اس کا نام عمر بن جرموز. یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. میں نے صرف عرض کیا اگر ایمان قرآن حدیث پر ہو تو تاریخ خود بتاتی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اب وہ عمر بن جرموز ساتھ ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمتگار کے طور پر کہ انہوں نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا، جا رہے ہیں سفر کر کے کہ کہیں دور نکل جاتا ہوں. راستے میں نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنے لگے. تاریخ میں تفصیل تو نہیں ہے لیکن یقیناً پانی شانی کا انتظام اس نے کر کے دیا ہوگا جو خدمتگار تھا ساتھ. نماز کے لیے کھڑے ہوئے، عین سجدے کی حالت میں جب حضرت زبیر تھے تو عمر بن جرموز نے تلوار مار کے حضرت زبیر کو قتل کر دیا. ساتھی تھا نا، خدمتگار تھا، اپنی فوج کا تھا. اور قتل کرنے کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ طبری کے اندر لکھی ہے تفصیل کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا، آپ کی زرہ اور آپ کا کٹا ہوا سر، یہ تینوں چیزیں اس نے لیں. تو پھر اس کو کہاں آنا چاہیے تھا؟ ذرا سوچئے تو صحیح. تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا، لیکن یہ سر لے کے، گھوڑا لے کے اور زرہ لے کے پیش ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ دیکھیں جی آپ کے دشمن کا سر لے کے آیا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سر دیکھا، آپ نے فرمایا تجھے جہنم کی بشارت ہو. حیران رہ گیا، میں تمہارے لیے کارنامہ سر انجام دے کے آیا ہوں اور تم مجھے جہنم کی بشارت. اس لیے کہ یہ چاہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں اور چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں، یہ اصل میں دشمنان اسلام ہیں. ان کا کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے، نہ اسلام کا لبادہ اوڑا ہے انہوں نے، ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ. یہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہے. ان کا صرف اور صرف ایک مطمع نظر ہے کہ فتنہ پھیلے، فتنہ پھیلے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بھی حضرت عائشہ کی فوج میں سے لڑ رہے تھے. جب حضرت زبیر کو جاتا دیکھا تو وہ بھی چل پڑے، میں نے نہیں لڑنا، میں نے جنگ نہیں کرنی. نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ چاہتے ہیں، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جنگ چاہتی ہیں، نہ بڑے بڑے صحابہ کرام جنگ چاہتے ہیں. لیکن کوئی ہے جو دونوں طرف موجود ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہے اور وہ لڑوا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت طلحہ چل پڑے، کسی نے تیر مارا پیچھے سے. اللہ اکبر. کس کو تکلیف ہے کہ جو طلحہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، تو جنگ نہ لڑنے کی تکلیف کس کو ہے؟ فَإِن يَصْطَلِحُوا مَعَ عَلِيٍّ فَعَلَى دِمَائِنَا، اگر علی کے ساتھ صلح ہو گئی ان کی تو ہمارے خون پر ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے خود کہا کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہ جنگ سے کیوں جی چرا کے جا رہے. کسی نے تیر مارا، تاریخ میں لکھا ہے مروان بن حکم نے مارا. اللہ اکبر. مروان بن حکم کو کیا تکلیف ہے؟ حضرت طلحہ سے کیا تکلیف ہے؟ کوئی اشتعال، کوئی جنگ، کوئی آپس کا کوئی جھگڑا، کوئی دشمنی؟ یہ مورخ لکھتا ہے، مورخ کی اپنی بدنیتی ہے. اسی طرح بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا جاتا، مورخ لکھتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے زہر دلایا تھا. حد ہو گئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں زہر دلائیں گے بھائی؟ جن کو اپنے ہاتھوں سے خلافت دے دی کہ اگر تمہارا حق تھا تو تمہیں مل گیا، اگر تمہارا حق نہیں بھی تھا تو میں نے تمہیں دے دیا. تو وہ تو محسن ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو اپنے محسن کو زہر کون دیتا ہے؟ اللہ. تو زہر اگر دیا گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تو کنہوں نے دیا؟ یہ آپ تاریخ میں پڑھ لیجیے، آپ کو تاریخ بتائے گی کہ اس صلح کی تکلیف کن کو ہے. اللہ اکبر. خیر، جنگ صفین میں بھی صلح نہیں ہوئی. 45,000 شامی، 25,000 عراقی مسلمان شہید ہوئے ہیں، 70,000 مسلمان شہید. اللہ اکبر. اتنی بڑی خون ریزی. اور جب چل رہا ہے کام، پھر صلح عین اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح حاصل ہونے والی تھی تو درمیان میں قرآن آ گیا. صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ یہ ساری سازش نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی. صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے سازش ہوئی. قرآن درمیان میں آ گیا. جی قرآن صلح کر لیں جی، لڑائی نہ کریں جی، لڑائی نہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سازش ہے، اس سازش کو اس طرح سے نہ رکھیں، جنگ کا فیصلہ ہونے دیں. حضرت علی کی فوج میں سے کچھ لوگ نکلے. اب دیکھیں، سمجھیں ذرا بات کو. قرآن لے کے آنے والے کون ہیں؟ اس فوج کے لوگ. حضرت علی کو مجبور کرنے والے کون ہیں؟ اس فوج کے لوگ. نہ وہ حضرت علی کی فتح چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فتح چاہتے ہیں. اس لیے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فتح ہو گئی تو بھی امن قائم ہو جائے گا. امن ہی تو وہ چاہتے نہیں. لہذا حضرت علی کو مجبور کیا کہ تم قرآن کو حکم نہیں مانو، نہیں مانتے تو تمہیں ہم عثمان کے پاس پہنچا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے، مین بن گئے. ایک سال اس ادھر سے، ایک سال اس ادھر سے. جب تحکیم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج سے ہی کچھ لوگ نکلے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ حکم بنانا قبول کر کے تم نے قرآن کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. جب نہیں قبول کر رہے تھے تو اس وقت حضرت علی کو مجبور کیا رضی اللہ تعالیٰ. جب قبول کر لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تحکیم چھوڑو، لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی ثالث نہیں ہو سکتا. تو ہم نے نہیں کسی کو ثالث ماننا. اگر اس ثالثی کو چھوڑ دو تو پھر ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتے تو ہم تمہیں بھی وہاں اتنی خون ریزی کریں گے کہ جتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کتنے مجبور تھے. فرمایا کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اے علی، تجھے ایک شقی القلب شخص آپ کو شہید کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی شہادت کی پیش گوئی فرمائی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ انتظار کیا کرتے تھے. اس پریشانی میں آ کے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ شقی القلب اب کس بات کا انتظار کر رہا، وہ کیوں نہیں آ جاتا. اس لیے کہ ان بدبختوں نے اتنا تنگ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور تھے اپنے ساتھ. جنگ نہروان ہوئی، خوارج نکلے. کہاں سے نکلے خوارج؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں سے نکلے. الگ الگ ہو گئے، شیعان الگ ہو گئے، خوارج الگ. شیعان کا مطلب مددگار، حضرت علی کے مددگار شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ الگ ہو گئے، خوارج الگ. جنگ نہروان ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان خوارج کا خاتمہ کرنے کے بعد پھر ارادہ کیا کہ فیصلہ کن جنگ کی جائے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت فیصلہ فرما رہے تھے کہ تیاری کرو چلنا ہے، تو آپ کے ساتھ 10 سے 12 ہزار لوگ تھے آپ کے ارد گرد.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے، تو ایک ایک کر کے لوگ گھروں کو جانے لگے، ایک ایک کر کے گھروں کو جانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف 300 آدمی رہ گئے، باقی سب نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حیران کہ میں ان کے ساتھ کیسے جنگ لڑوں، ارادہ ملتوی کر دیا۔ اور اسی لیے تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج کی ان ہرزہ سرائیوں کی وجہ سے، یہ فوج کہاں کی تھی؟ ذہن میں رکھیے واقعات، ہم نے واقعہ کہاں سے شروع کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پہلی سازش کہاں سے تھی؟ کوفہ سے۔ یزید بن قیس کہاں سے نکلا تھا؟ کوفہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑ کر کس جگہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا؟ کوفہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کہاں کی تھی؟ کوفے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تنگ کرنے والے کون لوگ تھے؟ کوفہ کے لوگ تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ 3 اٹھے خوارج میں سے، 3 خارجی اٹھے، عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر، تینوں نے پروگرام بنایا۔ ایک ہی دن ایک ہی وقت میں فجر کی نماز کے وقت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ان کو ہم شہید کر دیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور شخص آ گیا نماز پڑھانے، وہ شہید ہو گیا ان کی جگہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وار لگا وہ ٹھیک لگ نہیں سکا، تھوڑی سا زخم آیا، بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وار جو لگا بڑا سخت تھا اور کاری تھا۔ 3 دن آپ زندہ رہے۔ 18 رمضان کو یہ واقعہ ہوا، 20 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ سے ان 2 دنوں کے دوران کہ ہم حضرت حسن کو بنا لیں خلیفہ؟ فرمایا نہ منع کرتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، جیسے دل کرے کر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے۔ حضرت حسن پچھلے سارے واقعات دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ مجھے ایک فیصلہ کن جنگ لڑ لینی چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے اور معاملات ختم ہو جائیں، امن قائم ہو جائے۔ وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ اب یہ جو 7 فوج تھی، عراقی فوج، انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کے تو تیور ہی ایسے ہیں کہ یہ تو فیصلہ کیے بغیر نہیں رہے گا، لہٰذا ایسی افراتفری پھیلائی۔ یہ تاریخ بتا رہی کہ ان کا جو مقدمۃ الجیش تھا، جو پہلے ایک ہراول دستہ گیا تھا حضرت قیس بن سعد کی قیادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں آگے تھا ایک جو 12,000 کی فوج آگے پہنچی ہوئی تھی، اس کے پیچھے خواہ ایک افواہ پھیلا دی کہ قیس بن سعد شہید ہو گئے، قیس بن سعد قتل کر دیے گئے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر قتل کر بھی دیے گئے ہوں تو اس میں افراتفری والی کیا بات ہے؟ جنگ کے اندر لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے خیمہ پر حملہ کر دیا گیا۔ آپ مدائن میں موجود تھے، جنگ لڑنے جا رہے ہیں، حملہ کرنے والے دشمن کی فوج نہیں ہے، اپنے ہی فوج کے لوگ، انہوں نے حملہ کر دیا۔ جس قالین پہ بیٹھے تھے اس قالین کو نیچے سے کھینچ لیا اور ایسی افراتفری پھیلائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حیران کہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے لڑائی جنگ کرنی، تو آپ نے مشورہ کرنا شروع کر دیا اسی وقت کہ میں صلح نہ کر لوں۔ بس ذرا سا پتہ چلا، اللہ اکبر، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ بھی کیا گیا۔ اور یہ حملہ کرنے والے شامی فوج کے لوگ نہیں تھے۔ تاریخ سے پوچھیں کس فوج کا آدمی تھا جس نے اٹھ کے حضرت حسن پر حملہ کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو زخم لگا، آپ زخم بھرنے میں کئی دن لگے، آپ نے آرام فرمایا وہاں مدائن کے قریب۔ یہ سارا کچھ تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں۔ اور پھر جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ سارے حالات دیکھ لیے، آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا صلح کے لیے تیار ہے، انہوں نے خالی کاغذ پر دستخط کیے، یہ لو جو شرائط لکھ دو گے میں مان لوں، حل ہو جائے مسئلہ۔ مسئلہ حل کس طرح ہوا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر اعلان کیا، اگر یہ حق تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو ان کو مل گیا، ہم صلح کر رہے ہیں۔ اگر خلافت ان کا حق تھا تو مل گیا، نہیں حق تھا تو میں نے آج دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ میں نے عرض کیا میں دلیل دوں گا۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کی گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، تو فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بچہ تو سردار ہوگا، یہ سردار ہوگا، ولعل اللہ، اور ایک وقت آئے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان یصلح بہ، اللہ اس کے ہاتھ پر صلح کروائے گا۔ کن کی صلح کروائے گا؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح اللہ تعالیٰ کروائے گا اس کے ہاتھ پر۔ یہ نتیجہ کیا نکلا کہ شامی فوج بھی مسلمانوں کی ہے، عراقی فوج بھی مسلمانوں کی ہے، اس کے اندر منافق گھسائے ہیں، اس کے اندر کفار گھسائے ہیں، نہ وہ کافر ہوئے جنگ جمل ہو جانے کے باوجود، نہ وہ کافر ہوئے جنگ صفین ہو جانے کے باوجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کسی کاہن کی کہانت نہیں، کسی عراف کا تکا نہیں، کسی نجومی کی پیش گوئی نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بخاری شریف کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان۔ نتیجہ نکلا کہ مسلمان مسلمانوں سے نہیں لڑے، کافر گھسے ہیں مسلمانوں کی جماعت میں، اور آج بھی وہ سبائی گروہ آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہے، آج بھی ہمارے خلاف اسی طرح سازشیں کر رہا ہے جس طرح سے اس وقت سازشیں ہو رہی تھی۔ اور رہ گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، تو کن لوگوں نے شہید کیا ہے؟ کوفے والوں نے کی لی تھی، کوفے پہ آ کے ختم۔ کیوں گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 800 خطوط، اور بعض روایات کے مطابق 8000 خطوط، بار بار خط جا رہا ہے ادھر آ جاؤ، بار بار خط جا رہا ہے ادھر آ جاؤ، اصلاح کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے بلایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ وہاں پہنچ کے، میں بات مکمل کرتا ہوں، سارے واقعات سکپ کرتے ہو، وہاں پہنچ کے حر بن یزید تمیمی آگے سے آیا، آ کے کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ واپس چلے جائیں، آپ کو ہم نے کوفے میں جانے نہیں دینا، آپ واپس چلے جائیں، یا آپ جہاں کہیں اور جانا چاہتے ہیں، یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں، دمشق کہیں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، آپ کو کوفے میں ہم نے داخل نہیں ہونے دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، میں خود تو نہیں آیا۔ یہ واقعہ ہے 4 محرم کا، اور 4 محرم سے لے کر 7 محرم تک 4 دن گزرے، 3 دن بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے واپس جانے دو، میں جاتا ہوں، یا میں واپس چلا جاتا ہوں، یا میں دمشق چلا جاتا ہوں، جا کے میں یزید سے خود بات کر لوں گا، اور اگر تم مجھے نہ واپس جانے دیتے ہو نہ شام جانے دیتے ہو تو میں سرحدوں کی جانب نکل جاتا ہوں، ساری زندگی جہاد کرتے ہوئے گزار دوں گا، میں کہیں نہیں جاتا، مجھے واپس تو جانے دو۔ اب وہ کہتے ہیں واپس نہیں جانے دینا۔ فرق کیا ہوا؟ 3 دن پہلے کہتے تھے واپس چلے جاؤ، 3 دن بعد کہتے ہیں واپس نہیں جانے دینا۔ فرق کیا ہے ان 3 دنوں میں؟ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بوری خطوط کی ان کے سامنے الٹا دی تھی، آپ نے ان میں سے ایک ایک کا خط نکال کے ان کو دکھایا تھا، فلاں بن فلاں تیرا خط نہیں ہے، اور فلاں بن فلاں یہ تیرا خط نہیں ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ اب اگر یزید کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی تو موت کس کی ہے؟ ان غداروں کی جنہوں نے خط لکھے تھے، موت تو ان کی تھی۔ یہ بالکل وہی بات ہے، فَإِن يَصْطَلِحُوا مَعَ عَلِيٍّ فَعَلَىٰ دِمَائِنَا، اگر ان کی صلح ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہمارا خون ہے، قتل تو ہم نے ہونا ہے، مرنا ہم نے ہے۔ یہی صورتحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے موقع، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا ہی کرنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زندہ بچ جاتے تو مقدمہ بغاوت کا ان پر بننا تھا، کوفیوں پر۔ حضرت حسین نے تو بغاوت کی نہیں تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی سازش نہیں کی، سازش کی تھی تو کوفیوں نے کی، بدعہدی کی تو کوفیوں نے کی، اور امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے 34 ہجری میں جو پہلا قدم اٹھا تھا وہ بھی کوفہ سے اٹھا تھا۔ آج 61 ہجری میں جا کے جب حضرت حسین شہید ہوئے ہیں تو یہی کوفی، پھر اسی کوفے سے جو توابین کی تحریک اٹھی ہے وہی کوفے والے کہتے ہیں جی ہم نے بلایا تھا
تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے توابین کی تحریک کیا. اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ آپ توابین کے گوگل کریں اسی وقت پتہ چل جائے گا تھے کون لوگ. یہ کوفے کے وہ لوگ تھے جن کو پچھتاوا ہوا کہ ہم نے بلایا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ہم ان کی مدد نہیں کر سکے بلا کے, اور وہ شہید ہو گئے, اور اب ہم توبہ کرتے ہیں. تو توبہ تو وہی کرتا ہے نا جس نے گناہ کیا ہو. یہ توابین کی تحریک کے کون سرخیل تھے, کون سرغنا تھے, یہ بھی آپ پڑھ لیجئے. ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں امت مسلمہ کے خلاف سازش کس نے کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اور امت مسلمہ کے اوپر, ان کے حالات کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.